رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد. کتاب التوحید کا آج درس نمبر 337 ہے. اس سے پہلے 36 درس ہو چکے ہیں. پچھلا جو باب تھا وہ باب ما جاء فی من عبد عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبد. اس کے متعلق تھا چیپٹر کی اگر کوئی آدمی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو قبر والے کی ہی عبادت کرتے ہیں. آج نیا باب ہے، مختصر باب ہے، مختصر چیپٹر ہے. وہ یہ کہ باب ما جاء فی ان الغلو فی قبور الصالحین یسیرها اوثانا تعبد من دون اللہ. یعنی باب اس کے متعلق ہے کہ نیک آدمیوں کی قبر پر یا ان کی محبت میں غلو کرنا ان نیک آدمیوں کو بت بنا دیتا ہے، پھر ان کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے. اور ہم نے پہلے دیکھا غلو کیا ہے. غلو یعنی مجاوزۃ الحد مدحا او قدحا، کسی چیز میں محبت میں تعظیم میں تجاوز کرنا یا اس کی شان کو بہت کم کر دینا، یہی غلو ہے. اور اگر ہم نیک آدمیوں کی تعظیم میں ان کی قبر پر جا کر غلو کرتے ہیں تو یسیرها اوثانا، وہی نیک آدمیوں کی قبر وثن بن جاتی ہے. وثن یعنی کل ما یعبد من دون اللہ یسمى وثنا، جو بھی چیز اللہ کی سوا پکاری جاتی ہے اس کو وثن کہتے ہیں. علماء نے ڈفرینس بھی کیا، یعنی صنم ہوتا ہے وہ جس کی کوئی شکل ہو، بت یعنی ایک مورتی بنائی جائے، لیکن وثن جو ہوتا ہے پوجا جاتا ہے لیکن اس کی شکل نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر مراد عموم ہے، اس میں ہر وہ چیز آئے گی، کیوں نہ وہ نبی کی ہی قبر ہو، اگر اس کو پوجا جائے وہ بھی وثن بن جاتا ہے. کیسے؟ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو حدیث ہے اس میں یہی ذکر ہے. تو بہرحال ہمیں اسلام نے دو چیزیں بتائی قبروں کے بارے میں. ہم تو ان کا اکرام کریں، اگر قبرستان سے گزرتے ہیں ان پر نہ بیٹھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ ہمارا حق ہے. لیکن ان پر غلو کرنا، ان سے مانگنا یا تبرک کے لیے ان کو چھونا یا ان کو وسیلہ بنانا، یہ سب حرام اور شرکیات میں سے ہے. تو اس باب کو یعنی اس کو باندھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم غلو کرنے سے بچیں، نیک آدمیوں کی قبر پر جا کر غلو سے بچیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ غلو جو ہے، غلو یعنی محبت میں تعظیم میں زیادہ کرنا، اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ ان کی عبادت ہے. وہ بھی آگے حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں 3 دلیلیں لائی ہے. پہلی دلیل فرماتے ہیں روا مالک، یعنی امام مالک روایت کرتے ہیں. امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الاسبحی ہے، یہ امام دار الہجرہ اسے کہتے تھے. ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے امام مالک. ان کی کتاب ہے موطا، اس میں صحیح روایت بھی ہے اور ان کی جو سند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے. امام بخاری سے بھی بڑھ کر یعنی عالی سند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے. تو موطا میں ہی ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. دعا کیا اللہ کے نبی نے، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ پھر جس کی عبادت کی جائے. اور پھر کہا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان لوگوں پر، یا دعا کی ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وہ اگر نبی کو بھی پوجا جائے ان کی قبر بھی وثن بن جاتی ہے، بت بن جاتی ہے. تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کا خوف تھا، اسی لیے آخری وقت دنوں میں بھی دعا کر رہے تھے اور لوگوں کو ڈرا رہے تھے
کہ خبردار انبیاء کی قبر کو مسجد نہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے لوگوں کو اسی لیے ہلاک کیا۔ دوسری حدیث اس میں جو ہے امام مجاہد کا قول ہے، فرماتے ہیں ابن جریر جو ہے یہ ایک عظیم مفسر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ، یہی بیان فرماتے ہیں بسند عن سفیان عن منصور عن مجاہد۔ ابن جریر امام سفیان سے، سفیان یہاں پر یعنی مخفی ہے، یہ سفیان بن عیینہ ہے یا سفیان بن سعید الثوری ہے، لیکن شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں سفیان بن سعید الثوری ہے۔ فرماتے ہیں امام مجاہد سے، امام مجاہد جو ہے یہ ایک عظیم مفسر تھے، ان کا مختصر تعارف میں اس لیے بتاتا کیونکہ ہمارے اسلاف ہے، ان کا احترام، ان کی عزت ایمان میں سے ہے۔ تو امام مجاہد تابعی تھے، انہوں نے اپنا جو مصحف تھا ابن عباس کے سامنے پیش کیا تھا، پھر تصحیح کروائی تھی، ان سے تفسیر لی تھی۔ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق افرأیتم اللات والعزی، جو سورۃ النجم کی پہلے بھی ہمیں گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو ان کا بت ہوتا تھا لات اور عزی، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ قال کان یلط لهم السویک فمات فعکفوا علی قبرہ، یہ جو لات تھا، جو ان کا بت تھا، یہ اصل میں حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا، یعنی جو گیہوں وغیرہ ہوتا ہے ان کو پیس کر پھر شہد میں مکھن میں ملا کر حاجیوں کو پلاتا تھا، خدمت کرتا تھا، وہ ایک نیک انسان تھا۔ فرمایا فماتا، جب ان کی وفات ہوگی فعکفوا علی قبرہ، پھر جو لوگ کیا کرنے لگے ان کی قبر پر آ کر ان کو وسیلہ بنانے لگے، اور پھر یہی بن گیا عبادت کا سبب، یہی بن گیا شرک کا ذریعہ۔ تو اسی طرح سے بیان فرماتے ابو الجوزا، یہ بھی ایک تابعی ہے، ابن عباس سے روایت کرتے فرماتے ہیں کان یلط السویک للحاج، یہ حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لائی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہے، والمتخذین علیہا المساجد، اور ان پر بھی لعنت کیا جو قبروں پر مسجد بناتے ہیں، والسرج، اور جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، ان کو روشن کرتے ہیں تعظیم کے لیے، ان پر بھی لعنت کیا۔ تو یہاں پر ابن عباس کی یہ جو حدیث لائی ہے اس میں 3 چیزوں پر لعنت کے متعلق ذکر ہے، لیکن اس حدیث کے جو 2 الفاظ ہیں، یعنی قبروں کی زیارت کرنے والے عورتوں پر لعنت ہو اور مساجد بنانے والوں پر لعنت ہو، یہ 2 الفاظ صحیح ہیں، والسرج کے متعلق ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ لیکن یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اصل میں اس لیے لایا تھا کہ یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے لعنت کیا ان پر جو قبروں پر مسجد بنائی، جو قبروں پر مسجد بناتے ہیں ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے۔ تو ان سب دلائل سے ہمیں یہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایک جو غلو ہے، یعنی ایک یہ شرعی قاعدہ بن گیا ہے ان الغلو یفتح باب الشرک، غلو کرنا نیک آدمیوں کی تعظیم میں، ان کی محبت میں، رسول کی محبت میں، یہ ایک ذریعہ ہے شرک کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت کوشش کی ہر وہ ذریعہ بند کرنے کی جو شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوایا تھا جس کے تحت بیعت رضوان ہوئی، کیونکہ لوگ پھر اس کی طرف جا رہے تھے۔ اسی طرح سے دانیال علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، وہ بھی گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ جب تستر ایک علاقہ ہے اس کو فتح کیا گیا تو وہاں پر ایک چارپائی تھی، اس پر ایک لاش پڑی تھی اور وہاں پر ایک مصحف بھی تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو اس میں کچھ خبریں لکھی ہوئی تھی، لیکن اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ پھر وہ بیان کرتے ہیں صحابہ نے کیا کیا، رات کو چھپ چھپ کے تقریباً 13 یا 15 قبریں کھودی اور ان میں سے ایک قبر پہ اس کو ڈال دیا اور ان قبروں کو برابر کر دیا، تاکہ لوگ ان کے پاس، ان کی قبر کے پاس آ کر ان سے حاجت طلبی نہ کریں، ان سے دعائیں نہ مانگیں۔ اس شرک کے ذریعے کو بند کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو پتہ ہی نہیں دیا کہ کس قبر میں ہے اور کہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے بہت کوشش کی ہے کہ شرک کا ہر ذریعہ بند ہو جائے۔
تو اگر نیک لوگوں کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے تو یہ ایمان میں سے ہے، لیکن گلو نہ ہو جس کے ذریعے سے عبادت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر نیک لوگوں کی احترام کرنا ہے، وہ اگر کوئی ولی تھا، اولیاء کرام ہے، ان کا احترام یہ ہے کہ ہم ان کی دعوت کو لے، ان کے اس دعوت پر چلے، لوگوں کو تک پھیلائے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم انہی کی پوجا کریں گے، ہم انہی کی قبروں پر جا کر تبرک لیں گے، انہی سے مانگیں گے، تو کل یہی اولیاء کرام ہمارے دشمن بن جائیں گے، اور یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت دے۔ لیکن ایک اور بات، یہاں پر حدیث نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، لیکن اس میں کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، وہ قبر پر رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا آپ کو کیا پتا، مصیبت تو مجھے آئی ہے، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا یہ اللہ کے نبی ہے۔ جب اس کو بتایا گیا پھر وہ گئی، معافی مانگی وغیرہ، تو لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہی ہے جب آپ پہلی مصیبت پہ کرو گے۔ آپ کہو گے آج مجھے بڑی مصیبت ہے، آج پہلی مصیبت ہے، میں کیسے صبر کروں؟ نہیں، اصلی صبر وہی ہے۔ تو کہتے ہیں علماء اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے روکا نہیں، آپ قبر کی زیارت کیوں کر رہے ہیں؟ البتہ کہا صبر کرو، لیکن پھر علماء کہتے ہیں کہ اصل میں وہ زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، تو اگر کوئی عورت چلتی ہے قبرستان سے، وہ زیارت نہیں مانی جائے گی۔ زیارت تب مانی جائے گی جب ایک انسان قصد کرے گھر سے کہ میں قبر کے پاس جاؤں، تو وہ زیارت ہے۔ تو راجح قول یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا کبائر الذنوب میں سے، اگر عورت زیارت کرتی ہے قبروں کی تو اس پر لعنت ہے، کیونکہ لعنت جو ہوتی ہے وہ کبیرہ گناہوں پر ہوتی ہے، صغیرہ پر نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔